اس کے ساتھ ایک اور چیز وہ ہے استغفار. وہ کیا ہے؟ یعنی میں اس بات پر گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیسے چھوڑیں. پہلی بات اللہ سے دعا کریں کہ مولا تو میرے دل سے گناہ کی محبت کو نکال دے. دوسری بات اس کا نقصان، یعنی گناہ کا جو نقصان ہے وہ پیش نظر رکھیں کہ بد نگاہی کا نقصان ہے، بری بات سننے کا نقصان ہے، بری بات کہنے کا نقصان ہے. پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ سے بندہ دور ہو جاتا ہے، تو وہ جب نقصان پیش نظر ہوگا تو بندہ گناہ کو چھوڑ دے گا. تیسری چیز جس سے کے سبب سے بندہ گناہ کو چھوڑ سکتا ہے وہ ہے استغفار کرنا. کیا کرنا؟ استغفار کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے بخشش مانگنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ استغفار صرف گناہگار کے لیے ضروری نہیں ہے. صرف یعنی کوئی کہے کہ میں گناہگار ہوں تو میں استغفار کروں، اور دوسرا کہے کہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو بہت اچھا آدمی ہوں تو میں استغفار نہ کروں. استغفار نیک کے لیے بھی ہے اور گناہگار کے لیے بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی عبادت کرتا بھی ہے تو کیا وہ عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ مثلا ہم جو نماز پڑھتے ہیں، آج ہم نے فجر پڑھی، تو کیا ہم نے فجر اس طرح پڑھی جس طرح پڑھنے کا حق ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عبادت ایسے کرے جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ما عبدنا حق کا عبادتک. آپ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ما عبدنا حق کا عبادتک، جیسا تیری عبادت کا حق تھا ہم نے ویسی عبادت نہیں کی. جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جیسا تیری عبادت کا حق تھا ویسا ہم نے تیری عبادت نہیں کی، تو میرے پیارے دوستو آج کے دور میں میری اور آپ کی عبادت کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو اس پر استغفار کریں کہ مولا ہم نماز کا حق تو ادا نہیں کر سکے، لیکن جس طرح پڑھ سکے ہم تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، تو ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ایون ایک ہوتا ہے گناہ کیا اس پر استغفار کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کرنا اور پھر اس پر استغفار کرنا. سہیل بھائی، نیکی کرنا اور تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ارتکاب معصیت کریں تو استغفار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ وضو فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ وضو فرمایا کرتے تھے تو وضو کے بعد بھی نبی کریم استغفار فرمایا کرتے تھے. نماز پڑھنا عبادت ہے، اور نبی کریم کی نماز سی کسی اور کی کیا نماز ہوگی؟ اور نبی کریم کی حیات جو حیات ظاہری ہے اس سے اچھی کسی اور کی کیا حیات ہوگی؟ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی، لیکن جب نماز ادا کرتے تو ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنی بار پڑھا کرتے تھے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بعد پڑھ رہے؟ تو جب اللہ کے رسول نماز کے بعد استغفار فرما رہے ہیں تو وہ ہماری ترغیب کے لیے ہے کہ تم نے ہر حال میں استغفار کو شامل کر لینا ہے. چونکہ دیکھیں استغفار کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا. مثلا یا تو یوں پورا پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا صرف اتنا پڑھیں استغفر اللہ. پڑھیں ذرا میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب آپ غور کریں کہ یہ جو استغفار کے الفاظ آپ نے ادا کیے، ان الفاظ کی بھی ایک اپنی تاثیر ہے. یہ آپ کے دل کے اندر نور پیدا کرتے ہیں، اور رب اس بات کو پسند کرتا ہے، بلکہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ ہے، وہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے اور وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے. اب ہم صبح اٹھیں 100 بار استغفار پڑھیں، نماز پڑھی ہم نے نماز کے بعد استغفار پڑھا، ہم چل رہے ہیں ہم نے چلتے ہوئے استغفار پڑھا،
تو یہ جو استغفار کی کثرت کرنا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے. انسان گناہ سے دور ہو جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لذت استغفار کی بنا پر اس کے دل کے اندر گناہ کرنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا. اور آج کے دور میں اگر کسی کو یہ کیفیت مل جائے کہ اس کے دل میں گناہ کرنے کا خیال ہی نہ آئے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، دوسری چیز جو ہم نے اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے استغفار کو تھام لینا ہے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ کریم نے استغفار میں ہر کرم کو پنہا فرما دیا. یعنی آپ رزق کی وسعت چاہتے ہیں تو استغفار کریں، آپ اولاد چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں، آپ وسعت روحانی چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں. یعنی چاہے جسمانی معاملات ہوں چاہے روحانی معاملات ہوں آپ استغفار پڑھیں. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا. ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے. تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے، یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. کون ہے؟ اور حضرت امام حسن جو ہیں وہ نواسہ رسول ہیں. اور حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما لی تھی. کیا فرما لی تھی؟ تو جب ہمارے بڑوں نے صلح کر لی تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جن سے امام حسن نے صلح کر لی ان سے ہماری جنگ نہیں، اور جن سے امام حسین نے جنگ کر لی اس سے ہماری صلح نہیں. تو حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح فرما لی اور یزید کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی ہے. تو جس سے جنگ کی ہے یزید کے ساتھ ہماری کوئی صلح نہیں ہے، ہم اس کی شناعت کو قباحت کو بیان کرتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کر لی ہے. تو جو لوگ آج اپنی زبان دراز کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، وہ حضرت حسن مجتبی کے عمل کو دیکھیں کہ حضرت حسن مجتبی نے صلح فرمائی. جو معاملہ ہوا تھا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، اور اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حق جو تھا وہ حضرت علی کے ساتھ تھا اور حضرت امیر معاویہ سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی، لیکن چونکہ وہ صحابی ہیں تو ان کی طرف شناعت کی نسبت نہیں کی جا سکتی. تو جب حضرت حسن نے صلح فرما لی تو ہمیں اس پر اعتراض کرنے کی حاجت نہیں ہے. اب خیر یہ ایک الگ بحث ہے، پھر کبھی گفتگو کریں گے. تو حضرت امام حسن جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے. تو حضرت امیر معاویہ کے غلام تھے، ایک ملازم تھا. اس نے کہا کہ یا امام میں بہت مالدار ہوں لیکن میری اولاد نہیں ہے، کثرت اولاد نہیں ہے، تو آپ مجھے کچھ بتائیں کہ اللہ نے مال اتنا دیا ہے تو اولاد بھی ہو جائے. تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ تم استغفار پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ تو اس شخص نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور وہ کثرت سے استغفار پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچا کہ وہ دن میں 700 مرتبہ استغفار پڑھا کرتا تھا. کتنی بار؟ جب وہ اس کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا رہا تو اللہ نے اسے بیٹے عطا فرمائے اور کچھ ہی عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے عطا فرماتا رہا حتیٰ کہ اس کے بیٹوں کی تعداد 10 ہو گئی. کتنی تعداد ہو گئی؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ملازم کو کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ کیا کیا ہے. تو اس نے عرض کیا کہ امام حسن مجتبی آئے تھے تو میں نے ان سے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ آپ استغفار پڑھیں. میں نے استغفار کیا، پڑھا اور اللہ نے فضل فرما دیا. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھتے تو صحیح کہ آپ نے یہ بات کہاں سے بیان فرمائی ہے کہ استغفار پڑھنے کا معنی ہوتا ہے گناہ سے بخشش طلب کرنا، اور اس پر اولاد نصیب ہو رہی ہے، تو یہ بات آپ نے کہاں سے بیان کی؟ اس کی پھر ملاقات ہوئی امام حسن مجتبی سے. تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں حضرت ہود علیہ السلام کا یہ قول نہیں پڑھا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا. اور حضرت نوح علیہ السلام کا قول نہیں پڑھا کہ یمددکم باموال وبنین، کہ وہ مال اور اولاد کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا. تو جب اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے تو اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں اولاد عطا فرما دی ہے.